بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، 26 تاریخ بھی آنے والی ہے۔ 25 کی رات بڑی بھاری گزرے گی تحریک انصاف کے ان کارکنوں پر جو دور دراز سے راولپنڈی میں لائے گئے۔ ٹھہرنے کا کوئی معقول انتظام نہیں ہے۔ ٹینٹ تو لگانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن کچھ لوگ ادھر ادھر بے یار و مددگار پھر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، عمران خان صاحب بضد ہیں کہ وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے آئیں گے، پریڈ گراؤنڈ اتریں گے، اور دوسری طرف انتظامیہ اس بات کی ضد پر ہے کہ یہ گراؤنڈ سی ڈی اے کا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، ان سے اجازت لیے بغیر عمران خان صاحب یا ہیلی کاپٹر سے نہیں اتر سکتے۔ تو ناظرین کرام، ایک اور بات بھی ہے کہ رانا ثناء اللہ نے ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے یا ان کے پاس انفارمیشن ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے۔ ناظرین کرام، ہم ان ایشوز پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ قبل اس کے آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کریں، ابھی کر لیں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، رانا ثناء اللہ بڑے دبنگ لیڈر ہیں مسلم لیگ کے، اور وہ ٹکر کے لیڈر ہیں۔ اپنے سامنے وہ عمران خان کو روزانہ چیلنج کرتے رہتے ہیں۔ اب انہوں نے عمران خان صاحب کے لیے ایک فیلر چھوڑ دیا اور کہا کہ ہماری اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، وہ فیض آباد میں جلسہ نہ کرے۔ تحریک انصاف والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں ڈرانے کی کوشش ہے، اور فواد چودھری نے کہا تھا کہ اگر آپ حفاظت نہیں کر سکتے پر یہ کیا چورن بیچنے کے لیے آئیں، جائیں فیض آباد میں کوئی دکان کھول لیں۔ لیکن عمران خان صاحب کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ وہ جلسہ منسوخ کر دیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ بہرحال عمران خان صاحب کی سیکورٹی کا بڑا انتظام کیا جا رہا ہے۔ وہ آئیں گے دن کے اجالے میں ہی جلسے سے خطاب کریں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ رات سے پہلے پہلے وہ جلسہ ختم کر کے بلی گالا چلے جائیں گے، اور پھر کارکنوں کو بھی کہیں گے کہ بھی آپ بھی اپنے اپنے گھروں میں جائیں۔ تو عمران خان کا لانگ مارچ، کارڈ لانگ مارچ ٹائم فش ہو جائے گی۔ وہ کوئی مطالبہ نہیں منوا سکے، اور میرا خیال بھی ہے کہ وہ اسٹریٹ پاور سے آئندہ بھی نہیں منوا سکے۔ وزیر اعظم اتنے پر اعتماد ہیں کہ وہ ترکیہ کے 2 روزہ دورے پر چلے گئے اور پی این ایس خیبر کا لانچنگ سیریمنی میں حصہ لیا۔ پی ٹی آئی کے جلسہ ان کی صوبائی حکومت ہے، وہ حساس علاقے میں جلسہ کرنا چاہتے تھے جہاں پر حساس ادارے کے دفاتر ہیں، تو ان کو 3 بار سٹیج اکھاڑ کر رحمان آباد تک چلے گئے۔ بہرحال لانگ مارچ کے کل جب ان کا ختم ہوگا تو اس دن پاک انگلینڈ سیریز بھی شروع ہو رہی ہے۔ دونوں چیزوں کی سیکورٹی کا کل انتظام کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ جنرل اظہر عباس نے آرمی چیف یا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف نہ بنائے جانے کے بعد ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے اگلے سال اپریل میں ریٹائر ہونا تھا، لیکن انہوں نے 5 ماہ پہلے ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ سپر سیڈ تو نہیں ہوئے، ہو سکتا ہے کہ وہ اب فوج میں زیادہ عرصہ رہنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح بڑی باتیں یہاں کہی جاتی ہیں۔ شیخ رشید صاحب جب جنرل باجوہ
آرمی چیف بنے تو انہوں نے ڈھونڈ لیا کہ جی یہ تو میرے ساتھ کالج میں پڑھتے تھے، مجھ سے جونیئر تھے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے تعلق پیدا کرنے کے لیے انہیں جو شوشے چھوڑتے ہیں کرتے ہیں۔ اب پھر انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے کہ عاصم منیر اور وہ دونوں مدرسہ تجوید و حفظ القرآن میں کٹھے سپارے پڑھتے تھے۔ شیخ صاحب جھوٹ بولنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ میں نے آج حافظ طاہر خلیل کے بھائی حافظ نسیم خلیل سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی 100% یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ شیخ صاحب ہماری تقریبات میں تو کبھی آتے رہے ہیں، نہ کبھی انہوں نے ہماری مسجد میں نماز پڑھی ہے اور نہ ہی کبھی انہوں نے مدرسے آئے، تو کہاں سپارہ پڑھنا اور کہاں۔ ہاں انہوں نے یہ کہا کہ 6-7 سال کی عمر میں ہی عاصم منیر ہمارے مدرسے میں آ گئے تھے، انہوں نے قرآن حفظ کیا اور پھر بعد ازاں 15-16 پارے بھول گئے، تو انہوں نے اس کا رویہ مدینہ منورہ میں کیا۔ عاصم منیر کے والد محترم اور مولانا خلیل الرحمان جید عالم دین تھے راول پنڈی کے، ان کے درمیان بڑی دوستی تھی، تو لہذا انہوں نے اپنے بیٹے کو ان کے حوالے کر دیا۔ آج اللہ تعالیٰ نے اس ہونہار برخودار کو ملک کا آرمی چیف بنا دیا۔ یہ گرانا فوجی عسکری پس منظر رکھتا ہے لیکن اپنے ساتھ دینی پس منظر بھی رکھتا ہے۔ اب وہ آرمی چیف کا عہدے کا نوٹیفکیشن تو ہو گیا جاری، آج نہیں جاری ہوا، 24 تاریخ کا جو نوٹیفکیشن بک میں ہے 24 ڈیٹ ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اب اس معاملہ پہ تو بحث ختم ہو جانی چاہیے کہ کس کو بننا چاہیے تھا، کس کو نہیں بننا چاہیے، کون بن گیا، بس سارے فیصلے ہو گئے، ہجان کی کیفیت ختم ہو گئی۔ عمران خان صاحب یہ کہہ دیا انہوں نے کہ اسٹیبلشمنٹ، رانا ثناء اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہم سے تاریخ نہیں دلوائے گی، بلکہ آئیے میں آپ کی نواز شریف اور شہباز شریف سے ملاقات کرا دیتا ہوں، آپ ان کے ساتھ ڈائلاگ کر لیں۔ ہمارا پروگرام تو یہی ہے کہ اگلے سال اکتوبر-نومبر میں یہ الیکشن کرائے جائیں گے۔ عمران خان صاحب سے ہوتا ہے کہ میرا جو ٹیمپو بڑا بنا ہوا ہے اس میں کچھ زیادہ سیٹیں حاصل کر لوں گا، شاید یہی بات ہے۔ ان کو عوام میں پذیرائی ملی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس وقت لوگ ان کے محبت میں مبتلا ہیں اور کچھ لوگوں کو پی ٹی آئی کا بخار بھی چڑھا ہوا ہے، لیکن یہ اتر جائے گا کچھ دنوں بعد۔ یہ جو عمران خان کی پوری کوشش تھی اپنی پسند کا اپنا آرمی چیف لگانے والی بات، وہ تو ختم ہوگی۔ وہ صاحب بھی وزیر آرمی چیف نہیں بن سکے۔ اب آرمی چیف وہ بنا ہے جو غیر متنازع، جو ایک صاحب علم گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور جس کی شہرت ملک کے طول و عرض میں ایک اچھے خاندان کے طور پر ہے۔ سید بادشاہ ہیں، سیدوں کے سپوت ہیں، سیدوں کی ویسے بھی پورا ملک عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اور مجھے توقع ہے کہ جنرل عاصم منیر اپنی چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے کی مدت میں پاکستان میں جمہوری نظام کو مستحکم کریں گے، اور جو جمہوری نظام کی جڑیں اکھاڑنا چاہتے ہیں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شکریہ۔